دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اس سے پہلے والی آیت کے اندر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کچھ سوالات وغیرہ کیے تھے، تو ان کے جوابات اللہ کے رسول نے ان کو دے دیے تھے کہ انہوں نے پوچھا تھا شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں، تو اس کے جوابات اللہ کے رسول نے ان کو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات نازل فرما دیے تھے۔ آج ایک دوسرا سوال کر رہے ہیں حیض کے متعلق۔ جو یہودی تھے، تو یہودیوں کے اندر یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کسی عورت کو ماہواری شروع ہو جاتی تو وہ اس کو بالکل الگ تھلگ رکھتے تھے، اس کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھاتے تھے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا طور طریقہ تھا۔ اور جو مشرکین تھے، تو مشرکین حالت حیض کے اندر بھی عورتوں سے استمتاع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، تعلق قائم کرتے تھے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کے اندر نازل فرمایا، تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ تو ایک ناپاک چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم جدا رہو عورتوں سے، فی المحیض، ان حیض کے دنوں کے اندر۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور یہاں تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ ولا تقربوهن، یہاں پر قربت سے مراد صحبت مراد ہے، عام قربت مراد نہیں ہے، ویسے بیٹھ کے بات کرنا، کھانا کھانا، وہ مراد نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ من حیث امرکم اللہ، جو آگے آ رہا ہے فاتو حرثکم انا شئتم، ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حالت حیض کے اندر عورت کے ساتھ دیگر جو ہے تو بات وغیرہ کرنا اور ان کے ہاتھ کا کھانا کھانا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ تو فرمایا فآتوہن، تم آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو حکم دیا۔ بغداد کے اندر ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علماء کی مجلس میں گئی، محدثین کے مجلس میں، تو محدثین وہاں پر بیٹھے تھے، حدیثوں کا تکرار کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال لے کر آئی ہوں آپ کے پاس۔ تو محدثین نے کہا وہ کیا ہے؟ تو عورت نے کہا کہ کیا عورت حالت حیض میں مردے کو غسل دے سکتی ہے، میت کو غسل دے سکتی ہے؟ تو محدثین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھئی کوئی صریح روایت تو نہیں ہے ہمارے پاس جس میں حدیث کے اندر صراحتاً ذکر ہو کہ ہاں عورت جو ہے تو وہ غسل دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، کوئی صریح روایت تو ہے نہیں اس کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں وہ خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تو وہاں سے امام اسلم رحمہ اللہ، ایک بڑے فقیہ تھے، وہ نظر آئے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو جائز ہے، دے سکتی ہے۔ تو محدثین نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے تو اللہ کے رسول کے کا سر مبارک دھوتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایام میں ہوتی تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ عورت جو ہے تو جب اللہ کے رسول کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تو اللہ کے رسول کی ذات تو بہت بابرکت ذات ہے، ہاں، ہر وقت پاک ذات ہوتی ہے وہ تو مردے کو بھی ہاتھ لگا سکتی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر محدثین نے کہا ہاں یہ حدیث تو موجود ہے، اس کی یہ سند بھی ہے، یہ سند بھی ہے، سند بیان کرنے لگے، تو عورت نے کہا کہ میں نے سند کو کیا کرنا ہے، مجھے مسئلہ حل کروانا تھا، وہ تو حل ہو گیا۔ تو یہ کہ صرف روایت سیکھ لینا یہ الگ بات ہوتی ہے، اس روایت سے مسئلے کو مستنبط کرنا یہ فقہا کا کام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے تو اعتکاف کے اندر ہوتے تھے، اور میں جو ہے تو اعتکاف کے مطلب اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کے رسول کے سر کو جو ہے تو وہ کنگھی کرتی تھی، اور وہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ اگر عورت ایام میں بھی ہو تب بھی وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ جو ہے تو اس کو ہاتھ لگائے، ٹھیک ہے، اور یا جو ہے تو اس کو غسل دے، تو یہ جائز ہے، فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن شرعی مسئلے کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی پاک عورت ہو تو وہ اس کو غسل دے، لیکن اگر اس نے حائضہ نے غسل دے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
من حیث امر ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کرنے والوں سے مراد کون ہے یہاں پر؟ کہ اگر کسی نے حالت حیض کے اندر صحبت کر لیا تو وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ یحب المتطہرین، اور پاک رہنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ متطہرین سے مراد کون لوگ ہیں؟ متطہرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حالت حیض کے اندر عورتوں کے قریب نہیں جاتے، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ صحبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ لوگ مراد ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تم لوگوں کے لیے کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، تم آؤ اپنی کھیتی کی طرف، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے لیے، اپنے فائدے کے لیے تم آگے بھیجو۔ قدموا لانفسکم سے مراد کیا ہے؟ قدموا لانفسکم سے مراد یہ ہے کہ اگر تم عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرو تو اس میں تمہارا مقصد اولاد حاصل کرنا ہو، صرف تسکین حاصل کرنا نہ ہو، اولاد حاصل کرنا تاکہ وہ اولاد کل کو نیک عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، ہاں، تو نیک عمل کرے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ معنی ہوا قدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے بھیج دیا کرو۔ سمجھا گئی بات؟ اور اگر صرف کیا ہو، اگر تسکین حاصل کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ نکاح کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تزوج الودود البلود، کہ تم ایسی عورتوں کے ساتھ شادی کرو، نکاح کرو کہ جس کے ہاں ولادت زیادہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ محبت کرنے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں تم لوگوں کی وجہ سے باقی امتوں کے اوپر، باقی انبیاء کے اوپر فخر کروں گا کہ بھائی میری امت زیادہ ہے۔ سمجھا کہ بات؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان جاؤ، انکم ملاقوہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو۔ تمہاری آنکھ بند ہوگی تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جاؤ گی۔ من مات فقد قامت علیہ القیامہ۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ ولا تجعلوا عرضۃ لایمانکم، یہاں پر قسموں کا بیان شروع ہے، ٹھیک ہے، جو قسم کھائے تو اس کے بارے میں بیان ہے کہ ولا تجعلوا، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو عرضۃ ڈھال، لایمانکم، اپنے قسموں کے لیے، ان تبروا وتتقوا، یہاں پر لا مقدر ہے، ٹھیک ہے، لا نافیہ، معنی کے اعتبار سے یہ پتہ چلتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو ڈھال نہ بناؤ اپنے قسموں کے لیے، ان تبرو، اللہ تبرو ہو جائے گا کہ تم نیکی نہیں کرو گی، وتتقو، لا تتقو ہو جائے گا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، اور تم لوگوں کے اندر صلح نہیں کرو گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ تم یہ نہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کو اپنے لیے ڈھال بنا دو اور کہو کہ بھائی میں نے تو قسم کھائی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، لہٰذا میں نے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے، اب میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ میں یہ گناہ لازمی کروں گا، تو میں نے تو قسم کھائی ہے، اب میں کیسے گناہ چھوڑ دوں؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلح نہیں کروں گا، تو اب میں نے تو قسم کھائی ہے، لہٰذا میں یہ کام کیسے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کو اس بات کا ہیلا نہ بناؤ، اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کو ڈھال نہ بناؤ کہ میں نے قسم کھائی ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر گناہ کے اوپر قسم کھائی ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دو، نیکی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس نیکی کو اختیار کرو، نیکی پر عمل کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ ولا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا ان قسموں کے اندر جو یمین لغو ہیں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے اندر۔ یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ وہ قسمیں کہ جو آدمی بغیر اختیار کے اس کی زبان سے قسم نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وعدہ کر رہا تھا اور غیر اختیاری طور پر قسم کے الفاظ زبان سے نکل، میں تو قسم کے الفاظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو پتہ نہیں کیسے میرے زبان سے نکل گئے، میں تو وعدہ کرنا چاہتا تھا، وعدہ کی جگہ پر قسم کے الفاظ زبان سے نکل گئے، ہاں، تو یہ والے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ والے الفاظ جو بغیر ارادہ کے زبان سے قسم کے الفاظ نکل جائے تو اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے، ان کو توڑنے کے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ سمجھا گئی بات؟ اور دوسرا یمین لغو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے علم کے مطابق قسم کھائی کہ اپنے علم کے مطابق تو وہ سچا تھا، واقعی کے اعتبار سے وہ جھوٹا تھا، تو اس کو بھی یمین لغو کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی ہے کہ کسی نے قسم کھا لی کہ بھائی زید اپنے گھر میں ہے، اور جس وقت اس نے آخری وقت میں اس کو دیکھا تھا تو وہ گھر میں تھا، تو اس نے اپنے علم کے مطابق یہ سوچا کہ وہ اب بھی گھر میں ہوگا، تو اس نے کہا کہ واللہ انہ فی الدار، واللہ قسم زید تو گھر میں ہے، حالانکہ جس وقت یہ قسم کھا رہا تھا اس وقت زید گھر سے نکل چکا تھا، اس وقت وہ گھر میں نہیں تھا۔ تو اس صورت کے اندر پھر
یہ بھی یمین لغو ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یمین لغو کا مطلب یہ کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، اور نہ اس کو پورا کرنا، وہ تو ویسے بھی واجب نہیں ہوتا، زمانے ماضی کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے، یہ یمین لغو ہو گیا۔ ایک ہے یمین منعقدہ، جس کا تذکرہ آگے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا ان قسموں کے اوپر جس کے ساتھ تمہارے دل گرہ باندھ لے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بردبار ہیں۔ کہ آدمی قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور پھر وہ کام نہ کرے، تو اس کے اوپر مواخذہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، غلام آزاد کرے، یا 3 روزے رکھے، ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کا کفارہ ہوا۔ تو دل کے ارادے کے ساتھ اگر کسی کام کے کرنے کی کوئی قسم کھا لی اور وہ کام نہ کیا، تو اب اس قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور ایک ہے یمین غموس۔ یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی قسم کھانا۔ کیا کرنا؟ ارادتاً جھوٹی قسم کھانا۔ تو جھوٹی قسم اگر کوئی کھا لے تو اس میں کیا ہے، وہ اس کا گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن توبہ استغفار کرے۔ غموس کا مطلب ہوتا ہے غوطہ دینا، اور یمین غموس کو بھی غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جھوٹی قسم کھانے والے کو قیامت کے دن جہنم کے اندر غوطہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے للذین یولون من نسائہم، قسموں کا بیان شروع تھا، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایلا کا بیان فرما رہے ہیں۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا یولون، آلا یولی ایلا ان فو مولن، یولون اصل میں یؤلیون یفعلون یکرمون کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ یؤلیون، یا کے اوپر ضمہ سکین تھا، نقل کر کے ما قبل لام کو دے دیا، یا ساکن ما قبل مضموم، یا کو واو سے تبدیل کر دیا، التقاء ساکنین آیا، 2 واو کے درمیان پہلا واو مدہ تھا، اس کو حذف کر دیا تو یولون بن گیا۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر قسم کھائے کہ واللہ لا اقربک اربعۃ اشہر، اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یہ قسم آدمی کھا لے، بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے 4 مہینے تک، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اب کم از کم 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ، یہ ایلا ہے۔ اگر اس طرح کی قسم کھا لی کہ کم از کم 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہے، ابدن کی قید لگا لی کہ کبھی بھی قریب نہیں آؤں گا، یہ بھی ایلا بن جائے گا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی 4 مہینے کے اندر اندر قریب چلا گیا تو اس پر کفارہ ایلا واجب ہوگا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اگر 4 مہینے تک مسلسل وہ بیوی کے قریب نہ گیا تو اس صورت کے اندر ایلا کی قسم پوری ہو جائے گی، ہاں، اور اب وہ کیا کرے گا؟ اب ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، قسم پورے ہونے کی وجہ سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہے تو دوبارہ تجدید نکاح کرے گا، ورنہ تو عدت کے بعد بیوی اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایلا ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھا لی، 4 مہینے سے کم کی قسم کھا لی، 2 مہینے 3 مہینے کی، تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر قسم پوری کر لی، 2 مہینے تک قریب نہیں گیا تو بس قسم پوری ہو جائے گی، اس کے بعد اگر قربت اختیار کر بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 2 مہینے کی قسم کھا لی اور 2 مہینے تک وہ قریب نہیں گیا، سے پہلے چلا گیا، تو پھر کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور یا 3 روزے رکھے، ٹھیک ہے، یہ مانا ہے۔ للذین یولون، وہ لوگ کہ جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک انتظار کرنا۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر انہوں نے قسم کو، اگر وہ لوٹ آتے ہیں، کہ 4 مہینے سے پہلے لوٹ آئے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ قسم کھائی تھی نا، قسم کو توڑ دیا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، لیکن اگر انہوں نے طلاق کی عزم کھا لی، ٹھیک ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر انہوں نے طلاق کی قسم کھائی تھی اور وہ بیوی کے قریب نہیں گئے اور طلاق کی قسم کو پورا کر لیا، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اب یہ بات کسی سے چھپائے نہیں، اس بات کو کسی سے چھپائے نہیں، کیونکہ اگر چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ تو سننے والے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کسی نے چھپ کر اعلان کیا تھا دوستوں کے سامنے، واللہ لا اقرب امراتی اربعۃ اشہر، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کے بعد 4 مہینے پورے ہو گئے، 4 مہینے پورے، اور یہ بیوی کو نہیں بتا رہا، تو واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے۔ سمجھا گئی بات؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورتیں انتظار کریں، روک کے رکھیں اپنی جانوں کو 3 مہینوں تک، عورتیں اپنے آپ کو 3 مہینے تک روک کے رکھیں۔ ثلاثۃ قروء، قروء کا مطلب ہوتا ہے حیض، قروء کا مطلب ہوتا ہے حیض، تو عورتیں اپنے آپ کو 3 مہینے تک، عدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 مہینے تک وہ انتظار کرے، جس کو طلاق مل جاتی، اور اگر بالفرض وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت ہوگی وضع حمل، اس کی عدت وضع حمل ہوگی۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت حاملہ ہو تو پھر وہ اپنے حمل کو نہ چھپائے، کیونکہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہوتی ہے، وہ 9 مہینے تک اس کی عدت چلی جاتی ہے، 9 مہینے تک انتظار کرے گی۔ اب یہ کہ وہ کہے کہ بھائی 9 مہینے تک کون انتظار کرے گا، میں تو 9 مہینے تک انتظار نہیں کر سکتی، اس نے کسی کو بتایا نہیں اور 3 مہینے بعد شادی کر لی، اب یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ماں جو تمہاری رحموں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، تو اس لیے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہے تو عدت وضع حمل کے ساتھ گزارے، اور وضع حمل جو ہے تو 9 مہینے یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ جو ہے تو ایک تابعی ہیں، 4 مہینے تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہے، 4 مہینے، 4 سال تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہے، 4 سال کے بعد پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کے دانت بھی نکل آئے تھے، سارے دانت نکل آئے تھے، اور جب پیدا ہوئے تو ہنس بھی رہے تھے، اس لیے ان کو ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں، ضحاک۔ عام طور پر بچہ 9 مہینے یا 10 مہینے ہی رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے تو ولادت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا حمل ہو، حمل نہ ہو تو اس کی عدت تو 3 مہینے ہو جائے گی، لیکن اگر وہ حمل ہے تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ سمجھ گئے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور مطلق عورتیں انتظار کریں، روک کے رکھیں اپنی جانوں کو 3 حیضوں تک۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ چھپائے وہ اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رحموں کے اندر پیدا کیا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہوں۔ وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ ان کے ساتھ رجوع کرے، فی ذالک، اس معاملے کے اندر کیا مطلب؟ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کی کوشش اصلاح کو چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے جو شوہر ہیں، اگر وہ عدت کے اندر ہیں، طلاق رجی انہوں نے دی ہے شوہر نے، تو عورت اگر وہ اصلاح کی نیت رکھتا ہو اور مرد، تو پھر مرد ہی اس کی طرف رجوع کر لے، اور اگر طلاق بائن دی تھی، عدت ختم ہو گئی یا عدت کے اندر ہی ہے لیکن طلاق بائن ہو گئی ہے، تو اور شوہر نے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں ابھی آپ کے حقوق ادا کروں گا، تم دوبارہ مجھ سے نکاح کر لو، تو پھر وہ شوہر زیادہ حقدار ہے کہ عورت اسی کے ساتھ نکاح کر لے، ٹھیک ہے، بشرطے کہ انہوں نے اصلاح کی نیت کی ہو، اس کو تنگ کرنے کی نیت نہ ہو کہ چلو ایک دفعہ بھی سامنے آیا تو پھر طلاق بھی نہیں دوں گا اور میں اس کو چھوڑوں گا بھی نہیں، ہاں، اور حقوق بھی نہیں دوں گا، یہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ ہاں، اگر اصلاح کی نیت ہو، پشیمان ہو گیا ہو اپنے کیے پر اور اصلاح کی نیت ہو، تو پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہی دوبارہ نکاح کر لے، صاحب کا شوہر کے ساتھ۔ وَلَهُنَّ مَثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے اس کی مثل حقوق ہیں، علیہن، جو ان عورتوں پر ہیں، بالمعروف، معروف طریقے کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ان عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی وہ حقوق ثابت ہیں جو مردوں کے لیے حقوق ثابت ہیں۔ یہاں پر مثلیت بمانا لزوم کے ہے، مثلیت بمانا تعداد کے نہیں ہے۔ مانا یہ ہو گیا کہ جس طرح شوہر کے لیے عورتوں پر حقوق واجب ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی شوہروں کے اوپر حقوق واجب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مثلیت بمانا وجوب کے ہے، مثلیت بمانا تعداد کی نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جتنے حقوق شوہر کے بیوی پر واجب ہیں اتنے حقوق بیوی کے شوہر پر واجب ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ مثلیت بمانا کس کے ہے؟ لزوم کے ہے، وجوب کے ہے، کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر واجب ہیں اس طرح عورت کے حقوق مرد پر واجب ہیں، یہ معنی ہے۔ اچھا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،
لیکن یہ بھی ہے کہ اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گونا فضیلت دی ہے عورتوں کے اوپر. ٹھیک ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مرد گھر کے احکامات کو دیکھتا ہے، گھر کے اخراجات کو دیکھتا ہے، بیوی کا نان نفقہ مرد کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح طلاق کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اس لیے مرد کو ایک قسم کی فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہے عورتوں کے اوپر. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. چلو یہاں تک رکوع پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی ہمارے پاکستان کے قانون کے اندر طلاق کی کیا عدت کے کیا احکامات، کیا صورتحال ہے، وہ پھر انشاءاللہ کل ڈسکس کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یہاں تک بس کرتے ہیں. چلیں، السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی استاد جی، میں یہ کہہ رہی ہوں ابھی یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے نا، آپ اسی طرح یہ ریکارڈنگ گروپ میں ہی بھیج دیں، کیونکہ انیلا بھی بہت دن لگا دیتی ہے ریکارڈنگ لگانے میں. اچھا، چلے میں گروپ میں بھی بھیج دوں اس گا میں اور ان گروپ کو میں بھی. ہی آپ جی باقی استاذہ بھی بھیج دیتے ہیں، اسی طرح ہی گروپ میں ٹھیک ہے، بھیج دیتے ہیں، آپ بھی بھیج دیں. ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک ہے. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ. وعلیکم